جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب کی آج 14 دن کے لیے ریمانڈ پہ چلے گئے، لیکن کل جو ہوا کہ ان کے وکلاء نے ان کا ضمانت کی جو درخواست تھی ہائی کورٹ سے وہ واپس لی، اور یہ صاحب آپ کے پاس ایک تھیوری ہے کہ درخواست کیوں واپس لی گئی اور اس کے پیچھے اپنی وکلاء کی جو ٹیم اتنی بھاری بھرکم تھی اس کی یہ تھیوری ہے، حقیقت ہے؟ ایک سازشی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں، اور یہ ساری یہ چاہنے احمد نہ اویس چاہنے۔ صاحب اگر اس وقت مل سکے نا اچھا، تو وہ پھر بتائیں گے کہ یہ سازشی تھیوری اس وقت اگر ملائیے گا ان کو نمبر تو یہ اس وقت یہ اپلائی ہوئی تھی کس کے خلاف؟ جس وقت وہ کیس چل رہا تھا نا فیمس اپنا احمد اویس صاحب ایز اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے اور وہ بیل والا چل رہا تھا، تو اس یہ وقت میرے خیال 56 کمپنیوں والا کیس تھا۔ نہیں کس بیل کا چل رہا تھا، اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک اس کا کیس تھا ماڈل ٹاؤن والا، اچھا، تو وہ جب بن رہا تھا تو انہوں نے اسی طرح ایک درخواست واپس لے کے تو اوپر چلے گئے تھے، بڑا لمبا نہیں چوڑا۔ ان کے وکلاء تو یہ کہتے ہیں کہ درخواست اس لیے واپس لی گئی کہ یہ ان کو نظر آ گیا تھا، فیصلہ آ گیا ہے خلاف، تاکہ ایک چانس رہے۔ میں بتا کوئی چانس نہیں ہوتا بیل کے بارے دوبارہ میں درخواست دائر کرنا۔ بیل جو ہے ہر 2 ہفتے بعد بھی آ سکتی ہے۔ بیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when the bail is اسی عدالت میں آپ بیل داخل، کیونکہ بیل فیصلہ نہیں ہوتا، بیل بنیادی طور پہ آپ 4-5 ریزنز پہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس بندے کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ یہ جیل میں رہے، ایک درخواست ایک ریزن ہو گیا۔ دوسرا اس بندے کی ایج ایسی ہے کہ یہ نہیں رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا جرم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ چوتھا یہ ہے کہ اس کا ایویڈنس اس سے نہیں لینا۔ پانچواں یہ ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ جس بنیاد پہ بیل ریجیکٹ کی تھی اب یہ نیا ایویڈنس آ گیا ہے، اب یہ دوبارہ بیل دے دو۔ تو یہ بالکل غلط کہانی ہے کہ بیل جو ہے ایک چانس رہتا ہے۔ بیل کیوں ہو گیا؟ اب جو میں فیصلہ پڑھتا ہوں ذرا سا۔ When the order was announced was the learned counsel for the petitioner at the same time sought permission to withdraw the instant petition۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان دونوں کو آرڈر جب آپ کس پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ بیل اپلیکیشن پہ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں نا، یہ کہا گیا ہے مسٹر اعظم الدین ٹارڈ اینڈ محمد امجد پرویز طاہر نصر اللہ فلاں 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 پٹیشنر فلاں 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 یہ ہمارے سامنے پیش ہوئے، ایک درخواست تھی۔ آپ یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ایک بیل اپلیکیشن، جب یہ بیل اپلیکیشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ اناؤنس کر چکے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ اناؤنس کر دیا۔ اچھا، when the order was announced، آگے دیکھیں the petition stands dismissed۔ اچھا، احمد اویس صاحب کو لے لیا لائن پہ۔ السلام علیکم جی احمد اویس صاحب، یہ وہی دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، وہی والا کیس جو ماڈل ٹاؤن والا کہ انہوں نے جو اپنا وڈرا کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کورٹ کہتی ہے when the order was announced، اس کے بعد اپلیکیشن انہوں نے وڈرا کرنے کی کوشش کی۔ کیا آرڈر اناؤنس کرنے کے بعد اپلیکیشن وڈرا ہو سکتی ہے؟ اور ریزن تو ظاہر بات ہے بہت آبویس ہے، کیونکہ کورٹ نے بہت کچھ لکھنا تھا اپنی جسٹیفیکیشن میں۔ ہاں جی، اسی لیے انہوں نے وڈرا کر لیا نا، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اب جب وڈرال ہو گئی نا تو اب یہ آگے اوپر جانے کے قابل تو نہیں رہے نا۔ یہ بھی صحیح ہے، اب یہ جب وڈرا کر لی نا تو اب یہ تو سپریم کورٹ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک، سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ پوری بحث کے بعد یہاں وڈرال کی یہاں بھی دوبارہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو بیسک ریزن ہے، انلیس کا نیا ایویڈنس آ جائے کوئی تو اس کو اس کی بنیاد پہ آگے دوبارہ۔ کہ وہ سارا میٹیریل اتنا ان کے خلاف ہے کہ وہ اور وہ انریبٹیبل ہے، وہ ایسا میٹیریل ہے کہ وہ اس میں کوئی اصل مسئلہ یہ ہے سب کہ یہ عدالت نے کیوں اس کو الاؤ کیا؟ عدالت کو فیصلہ کیا لکھا نہیں تھا، یا لکھنا لمبا کام لگ رہا تھا، یا وہ چاہتے تھے کہ پریما فیسی ایویڈنس پر دینا تو پڑتا؟ نہیں، وہ درست ہے آپ کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں عدالت نے پراپرلی یہی سمجھا ہوگا کہ جب اس نے لکھ دیا نا کیا ڈسمس کے بعد کیا ہے تو ان کے راستے تو سارے بند ہو گئے نا آگے۔ اب یہ تو ہے کہ اب یہ بیل آؤٹ ہونے کے راستے تو بند ہو گئے۔ اب ان کا کیس کیا رخ اختیار کر سکتا ہے اویس صاحب؟ ایک ہی رخ اختیار کرے گا کہ وہ راستہ جیل کا دکھائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ مثلا عملہ نشین جو ہے وہ غائب ہو جائے گی نون سے۔
अच्छा जी, एक और अहमद साहब, एक और आज जो हुआ है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने सारे वकीलों को वापस भेज दिया और कहा है कि मैं खुद आर्गुमेंट करूंगा, ये क्या वजह है? उनको नजर तो आ गया ना कि अब देखें ना, सवाल ये कि वो रिमांड में भी जो सूरत हाल है वो केस की अभी तो देखें 90 डेज तक का रिमांड तो कानूनन वो ले सकती है अदालत से ले सकते हैं हमने, सही है। और उसमें बहस करने से मसला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास मटेरियल इतना ज्यादा है, उनके पास इस्तीफा और इतना होमवर्क उन्होंने किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, बड़ी मेहनत की है। फर्स्ट टाइम नैब ने जी मैंने देखा है वो सारा मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा साहब, इस पे एक और चीज मैं बताऊं आपको, मेरे पास चल रहा था याया बख्तियार साहब का केस जो था, और जस्टिस जो जहां पर जो उन्होंने, आपको याद होगा डिफेमेशन का केस, तो जस्टिस साहब ने कहा था शौकत अली जी से कि मैं याया बख्तियार जब आएंगे तो मैं खुद क्वेश्चन करूंगा उनको विटनेस बॉक्स में। तो याया बख्तियार साहब ने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग अदालत में पेश की थी कि जब आप खुद पेश हो जाएं तो फिर आप वकील का हक खत्म कर सकते हैं। अब अगर आज शहबाज शरीफ वापस आ गए, पेश हो गए, तो इसका मतलब है तो वकालत का तो उन्होंने राइट खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक। उन्होंने उसके फैक्ट्स मैं इस वक्त मेरे सामने नहीं है पूरी तरह से। मैं आपको 1987 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि इफ अगर कोई बंदा जो है खुद अगर असालतन पेश हो जाए अदालत के अंदर और वो खुद शुरू कर, तो फिर वो बाद में वकील करने का हक जो है वो सरेंडर कर देता है। नहीं, ये नहीं है, लेकिन अगर वो कहे कि मैं पेश हो रहा हूं तो फिर ऑफ कोर्स वो वकील तो कोई और नहीं हो सकता ना, वो वकील ही ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो उन्होंने फैसला किया, शहबाज शरीफ ने जानबूझ के खुदकुशी की छलांग लगाई कि मैं हो सकता हूं, तो फिर तो वो खुद ही पेश होगा, खुद नहीं तो क्योंकि वकील तो उसे आगे एंगेज करना होता है ना। अच्छा, ये जो टैक्टिस है, मैं खास तौर पे देखा है, आप देखें कि ये नून लीग का बड़ा पर्टिकुलर टैक्टिस है। मतलब आप हेलीकॉप्टर केस करते हैं, आप वहां से पहले विड्रॉ कर लेते हैं एप्लीकेशन, फिर 9 साल 10 साल बाद लिमिटेशन एक्ट खत्म करके फिर दोबारा आ जाते हैं। आप मियां शरीफ का जो वो केस होता है अपना, उसका अपना टैक्स वाला, वो भी 11 साल के बाद टैक्स कमिश्नर के पास पहले विड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद लिमिटेड, ये क्या उसी टैक्टिस पे दोबारा चल रहे हैं और कामयाब भी रहा है? वक्त गुजर गया ना, देखिए ये वो काठ की हंडिया थी, एक दफा इस्तेमाल हो गई, वो अब बार बार नहीं, वो टैक्टिस सब इस्तेमाल नहीं हो सकते, बड़े पुराने हो चुके और सब जान चुके हैं उनको। अब जो जिस किस्म के इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल करते रहे हैं हेलीकॉप्टर के इशू में, उस वक्त भी कतरी लेटर चल गया था, तो इस दफा जब सिलसिला आया तो वो कतरी लेटर ने इनको उल्टा के फेंक दिया, बल्कि उन्होंने मुंह गिराया इस पूरी तरह से। लेकिन अब ऐसा ज़ाहिर है इतनी बड़ी लॉयर्स की टीम और माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी वकला थे शहबाज शरीफ साहब के कानूनी मावनत के लिए, उन्होंने इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखा, उनको नहीं पता था कि अगर वो इस तरह सरेंडर कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेरे ख्याल में बात ये होती है कि वकला जितने अच्छे वकील उनके यकीनन हैं, और उन्होंने जब आपस में बैठ के इनके साथ डिस्कशन हुई होगी तो ये सारे उसके जो एक डार्क साइड है वो उन्होंने जरूर उसके आगे बताई होगी कि ये पहलू हैं और यहाँ जो है ये तमाम चीजें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं, कुछ हैं। उसके बाद फिर एक जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना जो पॉलिटिकली प्ले अप करना चाहते हैं, तो उनकी फिर अपनी इंस्ट्रक्शन के लिए आप यूं खेलो, यूं चलो और यूं चलो, इन लाइन के ऊपर चलो, तो वो फिर ये दूसरी वाली आपकी बात समझ में आती है कि शायद वक्त की जरूरत थी कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएं, और यहाँ शहबाज शरीफ साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि केस में कुछ नहीं है, गिरफ्तारी हो भी जाए तो कोई रोला नहीं। मेरा ख्याल में यहाँ पे वो असल में शहबाज शरीफ जो था ना, ये जिस तरीके से उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है ना, ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये कभी कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं सकेंगे। ये तो जब है, आपको पता है कि जब मामलात उल्टे पड़ जाते हैं और फिर वो अल्लाह ताला के तो ना कोई धोखा दे सकता है, तो ना कोई दगा कर सकता है। अच्छा, उससे भी ज्यादा अपना अहमद अवैस साहब, अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये बैंकिंग लॉ जो है तब्दील ना होता और बैंकिंग उसकी ट्रेस ना होती, तो ये तो कभी पकड़े ही नहीं जा सकते थे।
کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے. کس نے کہا تھا فلاں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ یہ تو اچانک جو ہے دنیا پوری میں ایک طوفان مچا اور اس طوفان کے اندر یہ پاکستان فوکس تھا اس میں پکڑے گے سر. بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. لیکن یہ سچویشن یہ بنی ہے, میں نے دونوں کیس دیکھے ہیں, ان کا بھی دیکھا ہے, زرداری کا بھی دیکھا, اور میں نے مولانا فضل الرحمان کا بھی دیکھا. اچھا, فضل الرحمان صاحب کیوں لائم لائٹ میں آ گئے؟ کیا اتنی جو جائیدادیں بتائی جا رہی ہیں, کیا واقعی مولانا صاحب نے مطلب دیکھیں مجھ سے نہ کھلوائیں زبان, اس کے بنیادی وجہ دو کانیں ہی لی تھی نا, کیا ہو گیا یار اوریہ صاحب؟ مطلب اگر کسی اپنا انفلوئنس استعمال کر کے دو کوئلے کی کان اگر لے لی ہے, ایسے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ کرپشن اور کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ڈپٹی کمشنر تھا, میں پرمٹ دیتا تھا. پرمٹ کے بارے میں پرنسپل ہوتا ہے کہ اس بندے کو دیا جائے جو بنیاد طور پہ اس بزنس کے اندر, مثلا کھاد کا پرمٹ دیا جاتا ہے جس کا وہ کھاد ہے, مثلا چینی کا پرمٹ دیا جاتا ہے جس کا چینی کا ڈپو ہے, آٹے کا دیا جاتا ہے گندم کا جس کی مل ہے. جس کا یہ کوئی کام نہ ہو اس کو اگر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ پرمٹ اٹھا کے اس کو بیچ دینا. انہوں نے بیچ دیا. اب میں مجھے ایویڈنس نہ دلائیں, مطلب ان کا ہاں یہ چیز نکل رہی ہے. وہ بھی دیکھیں, یہ نیب مجھے لگتا یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی تھی ڈی آئی خان کی زمینوں کے حوالے سے, بڑا شور مچا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, آج بھی میں نے ایک گروپ میں یہی بحث کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھمکی دی ہے کہ تمام مدرسے جو ہیں ان کے طالب علم جو کھڑے ہو جائیں. سر یہ سوشل میڈیا سٹوری ہے سر. مولانا فضل کی تقریر تھا. اچھا, ہم ڈرتے نہیں ہیں, میں عزت چاہتا ہوں. آج میں تقریر ان کی سن رہا تھا, ان کے ہاں ایک فورسفل چیز تو ہے. تو ایسی صورتحال میں تو پھر حضرت عمر بن خطاب چاہیے نا کسی بندے کو پکڑنے کے لیے, کوئی دوسرا بندہ تو نہیں پکڑ سکتا. مولانا کا ایک مسئلہ ہے, مولانا کی جو پالیٹکس رہی ہے نا جمعیت علماء اسلام کی, وہ پالیٹکس مختلف نہیں رہی. میں نے زندگی جو ہے نوکری کے گزارے ہیں وہاں پر اس میں اسلام آباد میں, میں فیڈرل لاج 1 میں رہتا تھا. میں آخری فکرہ بریک کو کہہ رہا, آخری بات کروں. درانی صاحب ہاؤسنگ منسٹر تھے, ٹھیک ہے, یہ عالم دین کی پارٹی ہے. 8 ملازم تھے اس کے, اچھا 5 کک تھے, 3 اور. اس کے سارے کک درانی صاحب کے گھر میں گئے ہوئے تھے. فیڈرل لاج میں کم از کم 300 لوگ ملازم تھے. میں بھی تھا, میں بھی بازار سے کھانا کھاتا تھا, کوک نہیں تھا وہاں پر. یہ میں ایک چھوٹی سی کرپشن کی مثال دیتا ہوں. چلیں جی, یہاں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے. اور ایک اور اہم جو معاملہ جو اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ طلال چودھری والا معاملہ ہے. آخر اس میں اب ہونا کیا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.